عمل پیغمبر نے پہلے کیا، ایک عمل پیغمبر نے بعد میں کیا۔ پیغمبر کا پہلا عمل نہیں، پیغمبر کا بعد والا عمل یہ حجت اور دلیل ہے، اور یہ پہلا اور بعد والا پیغمبر کا صحابی بتاتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا عقیدہ وہ جو پیغمبر کے صحابی کا ہو، عمل وہ جو پیغمبر کے صحابی کا ہو۔ تمہیں پورے قرآن کو عقیدے کے لیے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، تمہیں عمل کے لیے پیغمبر کی پوری حدیث کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر تم عقیدہ اختیار کرنا چاہو تو پوچھ لو صحابہ کا عقیدہ کون سا ہے، اگر عمل اختیار کرنا چاہو تو پوچھ لو صحابہ کا عمل کون سا ہے۔ صحابی کے عمل کو سامنے رکھو تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، صحابی کے عقیدے کو سامنے رکھو عقیدہ سمجھ آئے گا۔ ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے، اس پہ اللہ اجر دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اللہ اجر دیتا ہے، مگر عقیدے کے لیے بنیاد صحابی ہوگا۔ حدیث پیغمبر کی تلاوت کریں گے اللہ اجر دیتا ہے، حدیث پیغمبر کا ترجمہ پڑھیں گے اللہ اجر دیتا ہے، مگر عمل کے لیے پیغمبر کے صحابی کو دیکھیں گے۔ پہلا اصول قرآن نے یہ دیا کہ معیار پیغمبر کا صحابی ہے، عقیدے کے لیے بھی عمل کے لیے بھی۔ تو جو انسان عقیدے عمل کے لیے صحابہ کو حجت نہیں مانتا، عقیدے عمل کے لیے پیغمبر کے صحابی کو معیار نہیں مانتا، وہ لاکھ مرتبہ کہہ دے میں قرآن مانتا ہوں در حقیقت نہیں مانتا، وہ لاکھ مرتبہ کہہ دے قرآن پہ میرا ایمان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کو حجت نہیں مانتا، پیغمبر کے صحابہ کو، ان کے دلیل کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کی سمجھ کو اگر حجت نہیں مانتا تو اس نے قرآن کو پڑھا ہے مگر مانا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو مانو گے تب جب صحابہ کو حجت مانو۔ کیوں؟ اگر تم نے قرآن کو ماننا ہے تو صحابی کو ماننا پڑے گا۔ قرآن دینے والا بھی تو صحابی تھا، الفاظ قرآن بھی صحابی کو درمیان سے نکال دو نہیں ملتے، فہم قرآن بھی صحابی کو نکال دو نہیں ملتے۔ قرآن کے لفظ لینے ہو تب بھی صحابہ، قرآن کا معنی لینا ہو تب بھی صحابہ، قرآنی عقیدہ لینا ہو تب بھی صحابی، قرآنی عمل لینا ہو تب بھی صحابی۔ تو رب نے معیار پیغمبر کے صحابی کو بنا دیا۔ اگر یہ رب معیار نہ بناتا پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا جو دین رب نے مجھے دیا میں نے تمہیں دیا کہ نہیں دیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچا دیا۔ پھر پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں موجود ہے میرے دین کو آگے تم پہنچا دو۔ صحابہ نے پھر پیغمبر کے دین کو پہنچایا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پیغمبر نے صحابہ کو دیا، نماز پیغمبر نے صحابی کو دی ہے، روزہ پیغمبر نے صحابی کو دی ہے، حج اور زکوٰۃ پیغمبر نے صحابی کو دی ہے، دعوت اور جہاد پیغمبر نے صحابی کو دی ہے۔ اب اگر قرآن لینا ہو صحابی کے پاس آگا، کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا میں نے تمہیں دیا تم آگے دو گے۔ نماز لینی ہے صحابی کے دروازے پہ آ، پیغمبر نے فرما دیا میں نے نماز تمہیں دینی ہے تم نے آگے دینی ہے۔ تو پیغمبر کی نماز ملے گی صحابی سے، پیغمبر کا روزہ ملے گا صحابہ سے، پیغمبر کا قرآن ملے گا صحابہ سے، جو کچھ لینے نبی والا یہ صحابی کے در سے ملے گا۔ صحابی کو چھوڑ دے اللہ کی قسم قرآن کا لفظ نہیں ملتا، صحابی کو چھوڑ دے پیغمبر کی نماز نہیں ملتی، صحابی کو چھوڑ دے پیغمبر کا روزہ حج اور زکوٰۃ نہیں ملتا۔ تو میرے رب نے معیار پیغمبر کے صحابی کو بنا دیا۔ عقیدہ وہی ہوگا جو صحابہ والا، عمل وہی ہوگا جو صحابہ والا۔ یہ رب نے کتنا کام آسان کر دیا، کتنا کام آسان کر دیا۔ اب لوگ پھر دنیا میں پیدا ہوئے، پھر لوگ دنیا میں آنے شروع ہوئے۔ ایک طبقے نے حملہ کیا، اللہ محفوظ رکھے، اس نے کہا جی نبی کے بعد الیاذ باللہ صحابہ کرام تو ویسے ہی پھر گئے تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد وہ تو ویسے ہی پھر گئے تھے۔ اور کم وقت آدمی اگر وہ پھر گئے تھے تو اللہ ایسے ان کے لیے رضامندی کے اعلان فرماتے رہے۔ اللہ جو رضامندی کے اعلان فرما رہے تھے تو رب کو علم نہیں تھا کہ یہ پھر جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ گارنٹی دے جنت ہونے کی وہ بدل جائیں، اللہ رضامندی کا اعلان کرے وہ بدل جائیں۔
اللہ ان کو کسوٹی بنائے وہ بدل جائے، اللہ ان کو معیار بنائے وہ بدل جائے۔ اگر بدل نہ ہوتا اللہ معیار نہ بناتا، اگر بدل نہ ہوتا رب کسوٹی نہ بناتا، اگر بدل نہ ہوتا رب ان کو نمونہ نہ بناتا، اگر بدل نہ ہوتا رب جنت کے اعلان نہ کرتا، اگر بدل نہ ہوتا اللہ رضی اللہ عنہ کی باتیں ہی نہ کرتا۔ رب نے ساری باتیں اس لیے فرما دی کہ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں بدلیں گے۔ اب میں بات کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کہے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ بدلے، اس نے جھوٹ بولا اللہ کے قرآن پہ، اس نے جھوٹ بولا پیغمبر کے فرمان پہ۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد الیاذ باللہ صحابہ بدلے تو نہیں تھے، صحابہ مومن تو رہے تھے، مگر میں صحابی کے قول کو حجت نہیں مانتا۔ صحابی کبھی پیغمبر کے مطابق بات کرتے، کبھی پیغمبر کے خلاف کر لیتے الیاذ باللہ، کبھی نبی کے مطابق نماز پڑھتے، کبھی نبی کے خلاف پڑھ لیتے۔ میں صحابی کے عمل کو دیکھوں گا مگر پیغمبر کی حدیث کے مطابق، اگر صحابی کا عمل پیغمبر کے مطابق ہوگا میں مان لوں گا، اگر مطابق نہیں ہوگا تو میں نہیں مانوں گا۔ تو گویا اس نے بھی دعویٰ یہ کر دیا کہ اس نے زبان سے کھل کر کہہ دیا تھا صحابہ بدل گئے، یہ زبان سے کہنے کی جرت تو نہیں کرتا کہ صحابہ بدلے، وہ سخت فتوے سے ڈرتا تھا، لیکن دعویٰ کس نے بھی کر دیا نا کہ صحابہ وہ نہیں رہے جو پیغمبر کے دور میں تھے۔ جب نگاہ پیغمبر کی تھی تو نماز ٹھیک پڑھتے تھے، پیغمبر چلے گئے پھر نماز بدلی ہے۔ جب پیغمبر موجود تھے تو روزہ ٹھیک تھا، پیغمبر گئے ہیں روزہ بدلے، تو دعویٰ اس نے بھی یہی کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ نہیں بدلے، پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ کے اعمال نہیں بدلے، صحابہ اسی عمل پہ رہے جو پیغمبر دے کر گیا تھا۔ تو اگر پیغمبر کا عمل لینا ہو پھر صحابی کے در سے ملے گا، نبی والا ایمان عقیدہ لینا ہو صحابہ کے در سے ملے گا۔ تو پہلا رب نے اصول یہ دیا کہ ایمان کا معیار بھی صحابی اور عمل کا معیار بھی، پہلا اصول۔ دوسرا اصول اللہ نے دیا، میں لفظ قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں سنت کے حوالے سے پھر عرض کروں گا۔ رب نے دوسرا اصول کیا دیا؟ اب ہمیں کیا معلوم کہ صحابہ نماز کیسے پڑھتے؟ یہ تو پھر مسئلہ پھنس جائے گا۔ ہمیں کیسے پتا صحابہ روزہ کیسے رکھتے؟ ہمیں کیا معلوم صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ ہمیں تو پھر نہیں پتا چلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں نہیں پتا چلے گا تو اس کے لیے تمہیں لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں پتا نہیں چلے گا تو اس کے لیے تمہیں کتب خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں نہیں پتا صحابہ عمل کیسے کرتے تھے تو اس کے لیے تمہیں کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر پتا چلے گا کیسے؟ اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ اللہ کیسے پتا چلے گا؟ تو رب نے پھر یہ اعلان کیا، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، تمہیں کتاب کھولنے کی حاجت نہیں ہے، کتاب والا تمہارے محلے میں ہوگا نا، تمہیں کتاب کھولنے کی حاجت نہیں ہے، کتاب کو پڑھنے والا عالم تو ہوگا، کتاب کو سمجھنے والا عالم تو ہوگا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کے اعمال کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں قرآن کریم کی ورق گردانی کرنی پڑے گی، صحابہ کے اعمال کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کتب حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، صحابہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے تمہیں خود مطالعے کی پابندی کرنی پڑے گی، صحابہ کا مطالعہ کرنے کے لیے تمہیں تحقیق کرنی پڑے گی۔ نہیں، اللہ نے ایک علم، اللہ نے ایک کام عالم کو دے دیا، رب نے دوسرا کام جاہل کو دے دیا۔ ایک عالم تھا اور ایک جاہل تھا، عالم کے ذمہ لگ گیا تو پڑھے گا تو اہل علم بن جائے گا، اور جاہل کو کہہ دیا تو اہل علم تو نہیں ہے، تو اہل علم سے پوچھ لی۔ اگر رب نے بندے کو دنیا بھی دے دی، اللہ نے بندے کو دین بھی دے دیا، اگر اللہ یہ بات فرما دیتا کہ تم نے خود مطالعہ کرنا ہے، تم نے خود تحقیق کرنی ہے، تم نے خود کتابیں کھنگالنی ہے، میرے دوستو پھر بتاؤ یہ دنیا کا نظام ہستی کیسے چلتا؟ رب نے دنیا کے نظام کو بحال کر دیا، رب نے دین کے نظام کو باقی رکھا۔ تو جب بات آئی نا دنیا کی تو رب پھر یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمائے اور تم کھاؤ، فرمایا نہیں، اگر کھانا تم نے ہے تو کمانا بھی تم نے ہے، اگر بیوی تمہاری ہے حق تمہارے ذمہ ہے، اولاد تمہاری ہے حق تمہارے ذمہ ہے، جسم تمہارا ہے حق تمہارے ذمہ ہے، اس جسم کے لیے کپڑا تم نے خود لانے، اس جسم کے لیے مکان تم نے خود بنانے، اپنی اولاد کے لیے مال تم نے خود
خود کمانا ہے, اپنے لیے تم نے مزدوری خود کرنی ہے, اپنے جسم کے لیے مزدوری خود کرو گے, اپنے بدن کے کپڑے کے لیے مزدوری خود کرو گے, اپنے گھر کے مکان کے لیے تم محنت خود کرو گے, اپنی بیوی اولاد کے لیے تم محنت خود کرو گے. اللہ اگر ہم اپنے لیے مزدوری بھی کریں تو تیرے دین کا کیا بنے گا؟ اللہ اگر ہم محنت بھی کریں تیرے دین کا کیا بنے گا؟ میرے پاس تو علم بھی نہیں ہے, اگر میں بیوی کا خیال کروں تیرے علم کی بات کروں, اللہ میں اولاد کی بات کروں, تیرے علم کو پڑھوں, اللہ مجھے بتا اگر میں تیرے دین پہ لگ جاؤں تو میرے پاس دنیا نہیں ہے, اگر دنیا پہ لگ جاؤں اللہ مجھے دین نہیں ملتا. اللہ فرماتے